السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثالث عن ام سلمۃ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحب علیا منافق ولا يبغضه مؤمن۔ یہ صفحہ نمبر 564 ہے اور باب مناقب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی تیسری فصل ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی منافق علی سے محبت نہیں کرے گا اور کوئی مومن ان سے بغض نہیں رکھے گا۔ اس حدیث پاک سے صاف ظاہر ہے کہ جو مومن ہوگا وہ حضرت علی سے محبت کرے گا، بغض نہیں رکھے گا، اور جو منافق ہوگا وہ حضرت علی سے محبت نہیں کرے گا بلکہ ان سے بغض رکھے گا۔ تو حضرت علی کی ذات ایک طرح سے معیار ہے، پہچاننے کا ذریعہ ہے کہ آدمی پہچان سکے کون مومن ہے اور کون منافق ہے۔ اسے امام احمد نے روایت کیا اور ترمذی نے، اور فرمایا ھذا حدیث حسن غریب اسنادا، یہ حدیث حسن غریب ہے سند کے اعتبار سے۔ اب اس کے بعد ایک حدیث اور ہے جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سب علیا فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دی، علی کو برا کہا، اس نے مجھے گالی دی، اس نے مجھے برا کہا۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ علی کو برا کہنا اور گالی دینا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو برا کہنا اور گالی دینا ہے، یہ ان دونوں حضرات کے درمیان غایت قرابت کی بنیاد پر ہے۔ یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ ابھی اگر دو لوگوں کے درمیان غایت درجہ الفت و محبت ہو، قرابت ہو، دونوں بھائی ہوں، اب اگر کوئی شخص ان میں ایک کی برائی کرتا ہے، ایک کی مذمت کرتا ہے، تو وہ دونوں بھائی کی مذمت اور دونوں کی برائی ہوگی۔ تو اسی طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جو غایت درجہ الفت و محبت، جو قرابت تھی، اس قرابت کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے علی کو گالی دی، علی کو برا کہا، اس نے مجھے برا کہا، اس نے مجھے گالی دی۔ اب ان دو حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو حضرت علی سے محبت کرے وہ مومن ہے، اور جو انہیں برا کہے، جو ان سے بغض رکھے، وہ منافق ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے حدیث پڑھی تھی اس مضمون کی، تو وہاں یہ کہا گیا تھا کہ آگے اور تفصیل آ رہی ہے کہ ہر محبت کرنے والا یا محبت کا دم بھرنے والا یہ مومن نہیں ہے، تو وہ حدیث اب آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ توجہ دلا دے رہے ہیں تاکہ آپ اس پر دھیان دیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ وان علی قال، اور حضرت علی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیکا مثل من عیسیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے اندر عیسیٰ کی مثال ہے، عیسیٰ کی کہاوت ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہت ہے۔ کس طرح سے؟ اب غضتہ الیہود حتی بہت امہ، یہود نے حضرت عیسیٰ سے بغض رکھا یہاں تک کہ ان کی والدہ کو تہمت لگا دی، یعنی زنا کی تہمت لگا دی یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کو۔ وَأَحَبَّتْهُ النَّصَارَى، اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ سے محبت کی، حتی انزلوہ بالمنزلۃ التی لیست لہ،
یہاں تک کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اس درجے میں اتار دیا جو درجہ ان کے لیے ثابت نہیں تھا۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے غایت درجہ محبت کرنے والے بھی ہوئے اور ان سے بغض رکھنے والے بھی ہوئے، اور ظاہر ہے کہ جو بغض رکھنے والے ہیں وہ بھی ہلاک ہوئے اور جو اس طرح کی محبت کرنے والے ہیں وہ بھی ہلاک ہوئے۔ اب بغض رکھنے والوں نے ان کی والدہ ماجدہ کو تہمت لگا دی، بلا شبہ یہ بہت بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے، یہ بڑا گناہ ہے جس کا ارتکاب یہود نے کیا، اور نصارہ نے ان سے محبت کی، اور محبت میں اس حد تک وہ آگے بڑھ گئے جس کی شریعت میں بالکل اجازت نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت عیسیٰ یہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، تو خدا نہیں ہے اور نہ خدا کے بیٹے ہیں، تو ایسی چیز انہوں نے ثابت کی جو ان کے شایان شان نہیں، تو یہ محبت میں حد سے بڑھنا ہے۔ تو دونوں طرح کے لوگ ہلاک ہوئے۔ اب اس حدیث کے بیان فرمانے کے بعد حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ فرماتے ہیں کہ اس میں حضور نے فرمایا تھا کہ تیرے اندر عیسیٰ کی مثال ہے، عیسیٰ سے مشابہت ہے۔ حضرت عیسیٰ کا حال کیا تھا کہ ایک قوم ان سے بغض کی وجہ سے ہلاک ہوئی اور دوسری قوم ان سے محبت میں حد سے بڑھنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی، یہ اس کا حاصل تھا۔ اب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ثم قال یہلک فی رجلان، پھر حضرت علی نے فرمایا کہ میری ذات کے سلسلے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں کے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہوئے، ایک بغض کی وجہ سے اور ایک محبت میں افراد کی وجہ سے، اسی طرح سے میری ذات کے سلسلے میں دو لوگ ہلاک ہوں گے، یعنی دو طرح کے لوگ ہلاک ہوں گے۔ محب مفرط یقرزنی بما لیس فیہا، ایک حد سے آگے بڑھ کر محبت کرنے والا، محب مفرط یعنی وہ محبت کرنے والا جو محبت میں افراد کا شکار ہو، حد سے آگے بڑھنے والا ہو۔ اب حد سے آگے بڑھنا محبت میں کیا ہے؟ یقرزنی بما لیس فیہا، یعنی وہ میری تعریف کرے گا، میری فضیلت بیان کرے گا، بما لیس فیہا، ان اوصاف و کمالات کے ذریعہ جو میرے اندر نہیں ہے۔ تو یہ محبت کرنے والا حد سے آگے بڑھنے والا ہوگا، یہ جھوٹی بات ہے، محبت میں میری طرف منسوب کرے گا۔ وَمُبْغِضٌ يَحْمِلُهُ شَنْآنِ عَلَىٰ أَن يَبْهَتَنِي، اور بغض رکھنے والا، یعنی مجھ سے بغض رکھنے والا بھی ہلاک ہوگا جسے میری عداوت اس بات پر آمادہ کرے گی کہ وہ مجھ پر تہمت لگائے۔ اب محب مفرط کے بارے میں آپ غور کریں تو یہ شیعہ جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں یہ محب مفرط میں ہیں، جن کے بارے میں حضرت علی نے کہا کہ وہ ہلاک ہوں گے، اس لیے کہ وہ شیعہ حضرت علی کی تعریف و توصیف میں ایسی باتیں ذکر کرتے ہیں جو ان کے لیے ثابت نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ امام معصوم ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ یا وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل ہیں، اور جو 3 خلیفہ ان سے پہلے ہوئے انہوں نے ان کا غصب کیا، یہ بالکل غلط ہے، بے بنیاد ہے، یہ حضرت علی کی محبت میں حد سے آگے بڑھنا ہے۔ یا وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ نے اپنی خلافت کا حق یہ لینے کے لیے تقیہ سے کام لیا اور ان حضرات کے سامنے احتجاج نہیں کیا، یہ بھی بلا وجہ کی بات ہے، اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ کی شان کے خلاف بات کرنا۔ تو اس طرح سے یہ شیعہ اگرچہ دیکھنے میں بہت زیادہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ان کی محبت افراد کا شکار ہے، وہ شریعت کے خلاف ہے، اس لیے وہ ہلاک ہونے والوں میں سے۔ اور بغض رکھنے والے بھی ہلاک ہوں گے، جنہیں میری عداوت اس بات پر آمادہ کرے گی کہ وہ مجھ پر تہمت لگائیں، تو یہ خارجی ہیں جنہوں نے حضرت علی مرتضیٰ کے اسلام کے بارے میں بھی کلام کیا جب انہوں نے حکم مقرر کر لیا۔ یعنی
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جنگ کے وقت جب انہوں نے حکم مقرر کر لیا تو ایک جماعت ان سے علیحدہ ہو گئی اور انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ انہوں نے حکم مقرر کر کے اسلام کے خلاف کام کیا، اس لیے کہ قرآن پاک میں ان الحکم الا للہ۔ تو اس طرح سے بغض رکھنے والوں نے ان پر تہمت لگائی اور یہ بھی ہلاک ہونے والے ہوئے۔ تو اس حدیث پاک کی روشنی میں یہ بات بخوبی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جھوٹی محبت کا دم بھرنے والے وہ بھی ہلاک ہوں گے، اور جو بغض رکھنے والے ہیں وہ بھی ہلاک ہوں گے۔ جو کامیاب ہونے والے ہیں، نجات پانے والے ہیں، وہ اہل سنت و جماعت ہیں، جو نہ تو ان سے بغض رکھتے ہیں اور نہ ہی حد سے زیادہ نہ ہی شریعت کی حد سے آگے بڑھ کر ان سے محبت کرتے ہیں، بلکہ ان کے لیے وہ تمام اوصاف و کمالات ثابت کرتے ہیں جو واقع میں ان کے لیے ثابت ہیں، اور ان کی تعریف و توصیف میں قطب اللسان رہتے ہیں۔ ان کی محبت کی وجہ سے دیگر صحابہ سے بغض و عناد نہیں رکھتے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس سرہ نے فرمایا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، یعنی اصحاب حضور سے بھی محبت کرتے ہیں اور حضرت علی مرتضیٰ اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، اس لیے اہل سنت و جماعت کا بیڑا پار ہے۔ رواہ احمد، اسے امام احمد نے روایت کیا۔ وعن البراء ابن عازب وزید بن ارقم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما نزل بغدیر خم، حضرت براء ابن عازب اور زید ابن ارقم سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب غدیر خم کے پاس اترے، یعنی حجۃ الوداع سے واپسی میں جب غدیر خم کے پاس اترے، قیام کیا، اخذا بید علی، تو حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور ارشاد فرمایا، الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں مومنین کا ان کی جانوں سے زیادہ حقدار ہوں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں حکم دیا صحابہ کرام کو، تو صحابہ نے یہ پالانوں کا ممبر بنایا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ممبر پر کھڑے ہوئے اور اس کے بعد یہ کلمات ارشاد فرمائے۔ حضور نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں مومنین کا زیادہ حقدار ہوں خود اس کی جانوں سے؟ یہ بالکل ظاہر ہے کہ حضور زیادہ حقدار ہیں، اس لیے کہ حضور جو بھی حکم دیتے ہیں یہ مومنین کے لیے مفید اور نفع بخش ہے، جبکہ ان کے نفوس کا اپنا حال یہ ہے کہ کبھی خیر کا حکم ہوتا ہے اور کبھی شر کا حکم ہوتا ہے۔ نفس امارہ جو ہے، کبھی نفس امارہ کے تحت مغلوب ہوتا ہے تو شر کا حکم دیتا ہے، خواہش برا کام کرنے کی ہونے لگتی ہے، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بھی مومنین کو حکم دیتے ہیں وہ ان کے حق میں خیر ہی خیر ہوتا ہے۔ قالوا بلا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے فرمایا، کیوں نہیں، یعنی یا رسول اللہ آپ بلا شبہ مومنین کے زیادہ حقدار ہیں ان کی جانوں سے۔ یہ عام خطاب ہوا، اس کے بعد پھر خاص کیا، فرمایا الستم تعلمون انی اولا بکل مؤمن من نفسہ، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں ہر مومن کا اس کی جان سے زیادہ حقدار ہوں؟ قالوا بلا، صحابہ نے پھر عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، معلوم ہے یہ۔ وقال اللہم من کنت مولا وعلی مولا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ میں جس کا مولا ہوں تو علی اس کے مولا ہوں، اے اللہ والے من والا تو اس سے محبت فرما جو علی سے محبت کرے، وعاد من عادا اور تو اسے دشمن بنا لے جو علی کو دشمن بنائے۔ فلقیہ عمر بعد ذلک، اس واقعے کے بعد حضرت عمر نے حضرت علی سے ملاقات کی، فقال لہو، تو حضرت عمر نے حضرت علی سے فرمایا، ہنیئن یا ابن ابی طالب، اے ابن ابو طالب آپ کو مبارک ہو، اصبحتا و امسیتا مولا کل مومن و مؤمنہ، آپ نے صبح کی اور آپ نے شام کی اس حال میں
کہ آپ ہر مومن اور ہر مومنہ کے محبوب ہیں اور کے مولا ہیں۔ رواہ احمد، اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث پاک اس لحاظ سے بہت اہمیت کی حامل ہے کہ اس سے شیعہ یہ اس بات پر استدلال کرتے ہیں، دلیل لاتے ہیں کہ یہ حدیث نص صریح ہے حضرت علی مرتضیٰ کی خلافت کی۔ گویا اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کے خلیفہ ہونے کی بالکل صراحت فرما دی، اور یہ حدیث ان کے خلافت کے اظہار کے لیے ہی بیان کی گئی۔ یہ شیعہ دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں جو اولا بالمومنین ہے، اس سے مراد اولا بالخلافت ہے، یعنی خلاف مومنین کے جانشین ہونے کے زیادہ حقدار ہیں۔ خاص طور سے مولا کو وہ اولا کے معنی میں لیتے ہیں، یعنی من کنت مولا وعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں تو علی اس کے مولا ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ مولا سے مراد اولا بالخلافت، اور اس کی تائید میں یہ بات کہتے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوتا، حضرت علی کی خلافت کے بارے میں بیان کرنا نہ ہوتا، تو پھر اس قدر اہتمام کی ضرورت کیا تھی؟ وہ تو سبھی جانتے تھے کہ حضرت علی مرتضیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت قریبی اور بہت عزیز ہیں۔ تو یہ اہتمام کرنا، اس طرح سب کو جمع کرنا، اس کے بعد یہ ارشاد فرمانا، یہ بلا شبہ حضرت علی مرتضیٰ کی خلافت کا بیان کرنا تھا، اس کی صراحت کرنی تھی۔ یہ اور اس طرح کی باتیں شیعہ کی طرف سے کی جاتی ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اولاً تو یہ حدیث حضرت علی مرتضیٰ کی خلافت کی نص ہی نہیں ہے کہ جائے کہ صریح کہیں اسے۔ نص کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ مولا یہ اولا کے معنی میں ہے، یہ خود متیقن نہیں ہے، ظاہر نہیں ہے۔ اس لیے کہ مولا کے معنی آپ کئی ایک پڑھ چکے ہیں کہ مولا کا معنی آقا ہوتا ہے، مولا کا معنی محب ہوتا ہے، مولا کا معنی ناصر ہوتا ہے، انعام کرنے والا ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے، آزاد کرنے والا ہوتا ہے۔ مولا کا معنی کہیں بھی لغت میں آپ کو خلیفہ یا نائب نہیں ملے گا، بلکہ یہ سارے معنی ملتے ہیں۔ تو پھر یہ کہنا کہ یہاں مولا جو ہے یہ اولا بالامامت یا اولا بالخلافت کے معنی میں ہے، یہ بالکل محل نظر ہے کہ جائے کہ یہ نص ہو۔ ایک چیز، دوسری چیز یہ ہے کہ شیعہ کا اپنا مذہب یہ ہے کہ خلافت کے ثبوت کے لیے خبر متواتر کی ضرورت ہے۔ اگر خبر متواتر نہیں ہے تو اس سے خلافت کا ثبوت نہیں ہو سکتا۔ اور بلا شبہ یہ حدیث جو حضرت برا ابن عازب سے مروی ہے، یہ متواتر نہیں ہے، لہذا اس سے ان کا حضرت علی مرتضیٰ کے لیے خلافت ثابت کرنا یہ صحیح نہیں، خود ان کے اپنے مذہب کے اعتبار سے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر یہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے خلافت کی نص ہوتی تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلیفہ مقرر کیے جانے کے سلسلے میں اختلاف تھا تو اس وقت یہ نص انہوں نے کیوں پیش نہیں کی، یا اور صحابہ کرام نے یہ نص کیوں پیش نہیں کی؟ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا الائمۃ من قریش، تو اس وقت بھی یہ حدیث کیوں نہیں پیش کی گئی کہ قریش تو یہ عام لفظ ہے، حضرت علی کے بارے میں تو صراحت موجود ہے۔ پھر اگر یہ نص ہوتی اور صریح ہوتی تو پھر صحابہ کرام اختلاف ہی نہیں کرتے اور حضور کے وصال کے بعد بغیر کسی اختلاف کے حضرت علی مرتضیٰ کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیتے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر حضرت علی مرتضیٰ اس بات کو یہ سمجھتے کہ یہ ان کی خلافت کی نص ہے تو کبھی بھی وہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت سے راضی نہیں ہوتے اور ان کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتے۔ ان کا بیعت کرنا، ان کی خلافت سے راضی رہنا اور ان کے ساتھ مل کر کے کام کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی طرح سے سمجھ رہے تھے کہ یہ حدیث ان کے خلافت کی نص نہیں ہے۔ اس طرح سے اور باتیں بھی کی گئی ہیں، آپ
اور مزید مطالعہ کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں سبق میں اتنا ہی کافی ہے۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ وعن بریدہ قال خطب ابو بکر و عمر فاطمہ، حضرت بریدہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کا پیغام بھیجا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا صغیرہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ چھوٹی ہیں۔ ثم خطب علی، پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت علی مرتضیٰ نے ان سے نکاح کا پیغام بھیجا۔ فزوجہا منہ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کر دیا۔ اسے امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث پاک میں بھی حضرت علی کی فضیلت نمایاں ہے۔ اب کبھی یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ حضرت شیخین کریمین یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی اس بارے میں فضیلت کیا، بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کی فضیلت ان پر ہے، یعنی اس حدیث سے حضرت علی کی فضیلت شیخین کریمین پر بھی ثابت ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ وہم ہے، اسے شیخین کریمین پر حضرت علی کی فضیلت نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ ابھی صغیرہ ہیں۔ تو جب یہ ان حضرات نے پیغام دیا تھا تو واقعے کے لحاظ سے ان کی عمر کم تھی، یا اس لحاظ سے صغیرہ فرمایا کہ آپ حضرات کی عمر کے حساب سے ان کی عمر بہت کم ہے، وہ صغیرہ ہیں۔ اور حضرت علی نے جب پیغام دیا تو چونکہ ثم کا لفظ ہے، ان حضرات کے پیغام دینے کے بعد انہوں نے پیغام دیا، تو جب انہوں نے پیغام دیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 15 سال ہو چکی تھی، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منظور فرما لیا۔ اور اس لیے بھی کہ حضرت علی مرتضیٰ کی عمر شیخین کریمین کی عمر کے اعتبار سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زیادہ لائق اور مناسب تھی۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کیا وہ اپنی مرضی سے نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت کے حکم سے کیا۔ تو جب ان حضرات نے نکاح کا پیغام دیا تو حضور نے فرمایا کہ ابھی اس بارے میں کوئی حکم نہیں ہے، اور جب حضرت علی نے پیغام دیا تو حکم آ چکا تھا ان کے نکاح کرنے کا، تو آپ نے نکاح کر دیا۔ تو اس میں بلا شبہ حضرت علی مرتضیٰ کے لیے فضیلت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے شیخین کریمین پر بھی ان کی فضیلت اور برتری ثابت ہو۔ وعن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بسد الابواب الا باب علی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام دروازوں کے بند کرنے کا حکم دیا سوائے علی کے دروازے کے۔ آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ تمام دروازوں کے بند کرنے کا حکم دیا سوائے حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے کے۔ ان دونوں میں بظاہر تو تعارض معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں کوئی تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حدیث مرض الموت سے پہلے کی ہے، اور جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے تعلق سے آپ نے حدیث پڑھی ہے وہ مرض الموت، وہ حدیث آپ کے مرض الموت کی ہے۔ گویا دروازوں کے بند کرنے اور کھولنے کا معاملہ کئی مرتبہ ہوا کہ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ عام حکم دیا کہ سب کے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے حضرت علی کے دروازے کے، یعنی جو دروازے مسجد میں کھلتے تھے وہ سب بند کرا دیے گئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درخواست کی، گزارش کی، یا رسول اللہ دروازہ کھلا تھا تو بڑی آسانی تھی، آپ جب بھی تشریف لاتے مسجد میں تو ہم دیکھ لیتے، ہمیں خبر ہو جاتی اور ہم بھی مسجد میں آ جاتے۔ تو اس طرح سے حضور نے ان کی درخواست منظور فرما لی، پھر دروازے کھول دیے گئے۔ لیکن جب آپ اس بیماری میں مبتلا ہوئے جس میں آپ کا وصال ہوا تو آپ نے پھر حکم دیا کہ سارے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے کے۔ تو اس میں وہ ان کی خلافت کی طرف اشارہ تھا، اس لیے دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے۔
وعن علی قال، اور حضرت علی سے روایت ہے فرمایا کانت لی منزلۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم تکن لأحد من الخلائق، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے مجھے ایسا مرتبہ حاصل تھا جو خلائق میں کسی کے لیے بھی نہیں تھا، یعنی یہ ایسا مرتبہ اور ایسی فضیلت ہے جو مخلوق میں کسی کے لیے ثابت نہیں تھی، وہ صرف اور صرف میرے لیے تھی۔ وہ کیا تھی؟ آتی ہے بِأَعْلَى سحر، اعلیٰ سحر کا مطلب کیا ہے کہ رات کا بالکل آخری پہر۔ تو فرماتے ہیں آتی ہے بِأَعْلَى سحر، میں رات کے آخری پہر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آتا، فاقول السلام علیک یا نبی اللہ، اور میں کہتا اے اللہ کے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ فَإِن تَنَحْنَحَ انصرفت إِلَىٰ أَهْلِي، تو اگر حضور تنحنو فرماتے یعنی کھکھارتے، جس طرح سے آواز صاف کرنے کے لیے کھکھارتے ہیں، میں اپنے اہل کی طرف واپس چلا جاتا، یعنی یہ سمجھ جاتا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت میں یا اپنی کسی ضرورت میں مصروف ہیں اور میرا جانا یہ خلل انداز ہوگا، اس لیے میں لوٹ جاتا۔ اور اگر آپ تنحنو نہیں فرماتے دخل تو علیہ، تو میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس چلا جاتا۔ گویا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے یہ عام اجازت تھی، اور یہ اشارہ تھا کہ جب تنحنو فرمائے اس کا مطلب مصروفیت ہے، اور ایسا نہ ہو تو آنے کی اجازت ہے۔ تو اس طرح سے آپ غور کریں تو حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ایسی ذات ہوئی جنہیں روز صحابہ کرام میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ زیبا کی زیارت کا موقع ملتا، آپ اس خوبی فضیلت سے روز سرفراز ہوتے۔ ہاں، جب کبھی سرکار تنحنو فرماتے اس دن آپ تشریف نہیں لے جاتے۔ رواہ النسائی، اسے امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ وعنہ قال، اور حضرت علی ہی سے مروی انہوں نے فرمایا کنت شاکیا فمر بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بیمار تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، وانا اقول، اور میں یہ اس وقت کہہ رہا تھا اللہم ان کان اجلی قد حضر، اے اللہ اگر میری موت کا وقت آ چکا ہے فارحنی، تو تو مجھے آرام فرما، یعنی موت دے دے تاکہ اس سے چھٹکارا مل جائے۔ وَإِنْ كَانَ مُتَأَخِّرًا، اور اگر میری موت کا وقت ابھی متاخر ہے، ابھی نہیں آیا ہے، فَرْفَغْنِي، تو تو مجھے شفا عطا فرما دے، صحت عطا فرما دے۔ فرفغنی کا معنی کیا ہوا کہ تو مجھے معیشت میں کشادگی عطا فرما دے صحت دینے کے ذریعہ، یعنی مجھے کیا ہے صحت عطا فرما دے۔ وَإِنْ كَانَ بَلَانِ، اور اگر یہ بیماری آزمائش ہے، بلا ہے، فَصَبِّرْنِي، تو مجھے صبر کی توفیق عطا فرما، مجھے صبر کی قوت عطا فرما۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف قلت، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے کیسی دعا کی، کیف قلت، تو نے کیسی دعا کی۔ فاعاد علیہ، تو حضرت علی نے سرکار کے سامنے اس کا اعادہ فرمایا۔ قال، فرماتے ہیں فضربہ برجلہ، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پاؤں سے حضرت علی کو ٹھوکر لگائی اور فرمایا اللہم عافہ اب اشفہ شک الراوی، یا شکر راوی، راوی کو شک ہوا یا راوی کا شک ہے کہ حضور نے عافہ فرمایا یا اشفہ فرمایا، اے اللہ علی کو عافیت عطا فرما یا علی کو شفا عطا فرما۔ قال، حضرت علی نے فرمایا فمشتکیت وجعی بعدو، تو حضور کے اس طرح عمل کرنے اور دعا کرنے کے بعد میں نے اپنی تکلیف کی شکایت نہیں کی، مجھے اپنی تکلیف کا احساس نہیں ہوا۔ فمشتکیت وجعی بعدو، تو اس کے بعد میں اپنی اس بیماری میں مبتلا نہیں ہوا۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وقال ھذا حدیث حسن صحیح، اور فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے کتنا اختیار دیا تھا اور ان کی دعائیں
کس طرح سے اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرماتا تھا کہ آپ نے پاؤں سے ٹھوکر لگائی اور دعا فرما اے اللہ اسے شفا عطا فرما، اسے عافیت دے، تو فوراً وہ صحت مند ہو گئے اور اس طرح سے صحت مند ہوئے کہ اس کے بعد کبھی اس بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے۔ بس یہ باب و مناقب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ختم ہوا اور آج کا آپ کا سبق بھی مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔